BBC اردو سے میں ہوں فرحت جاوید، اور آج اب سے کچھ دیر پہلے ہی پاکستان کی پارلیمان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق جو بل ہے وہ منظور ہوا ہے، جس کے بعد اپوزیشن نے اس دوران بھی خاصی ہنگامہ آرائی ہوئی پارلیمان میں، اور اپوزیشن کا جو احتجاج ہے وہ جاری رہا، جس کے بعد اب اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا ہے، اور اب سے کچھ اس وقت بھی یہاں پر پریس ٹاک جو ہے وہ اپوزیشن لیڈرز کی جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے اس وقت میرے ساتھ شری رحمان موجود ہیں، ہم ان سے ہی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اپوزیشن کو اعتراضات کیا ہیں۔ شری، کیا اعتراض ہے اس وقت اپوزیشن؟ اعتراضات تو ایک نہیں، مگر سب سے اہم اعتراض یہ ہے کہ نہ انہوں نے ہمارے امینڈمنٹس کو مروز خاطر لیا۔ اس پر کمیٹی ہمیں وعدہ کیا گیا تھا کہ الیکشن لاز جو ہوتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں، اور سارے ملک کو یہ ایک جوڑ کے رکھنے کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں کبھی کوئی الیکشن لا نہیں بنا ہے بغیر کنسنسس کے اور شراکت رائے کے۔ ایک سال لگا ہے الیکشن لاز کا۔ اب انہوں نے آج جس طرح کمیٹی کو مسترد کیا، امینڈمنٹس نہیں ایکسیپٹ کیے، اور پھر اللیگیلٹی تو یہ ہے، غیر قانونی بھی ہے، کیونکہ ان کو جو رولز آف بزنس ہوتے ہیں جوائنٹ سٹنگ کے، وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ ممبرز پریزنٹ کی کاؤنٹ نہیں ہے۔ حکومت کو اپنی اکثریت دکھانی ہے، جو دونوں جوائنٹ ہاؤسز کو جمع کر کے ان کے لیے 222 ہوتی ہے، 222 ہوتی ہے، اور 222 ان کے پاس نہیں تھے اس وقت، لیکن آج جو ہوتے 222 کیا۔ تو ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے چیلنج کیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پروسیڈنگ ہے، فیصلے ہوئے ہیں، یہ کیا کسی کورٹ میں چیلنج ہو سکتے ہیں، یا ابھی آپ کا کیا ہوگا؟ مشاورتی ہمارا اجلاس ہوگا، کیونکہ ابھی یہ ہوا ہے، لیکن ابھی بھی اناؤنس کر چکے ہیں ہم کہ ہر فورم پہ جس میں عدالت بھی موجود ہے اور انکلوڈڈ ہوتی ہے، ہم چیلنج کریں گے، کیونکہ اس طرح تو یہ فکس میچز نہیں کر سکتے۔ اس طرح یہ پاکستان میں اگلے الیکشن کو ریگ کرنے کی منصوبہ بندی ہمارے ناک کے نیچے سے نہیں نکال سکتے۔ کیا ابھی مزید کوئی اس پہ لیجسلیشن ہوگی، خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی سے متعلق معاملہ ہے؟ نہیں، مزید لیجسلیشن اس وقت کیا ہوگی؟ اس وقت انہوں نے اگینسٹ آل رولز، اگینسٹ آل لاز یہ پاس کیا، بلڈوز کرنے کی کوشش کی، تو یہ قانون ابھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری نظر میں یہ قانون نہیں ہے ابھی۔ شری، مجھے اپنی ایکسپرٹ اوپینین اس پہ بھی دیجیے گا کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ابھی بھی ریفیوز کر سکتا ہے اس کے اگینسٹ؟ جی بالکل، وہ جب دیکھیں گے جس طرح انہوں نے کوشش کی ہے اس کو اپنے آرٹیفیشل ایک میجورٹی بنائی ہے، انہوں نے اپنے نمبرز اضافی دکھائے ہیں، انفلیٹ کیا ہے، وہاں کوئی ٹھیک سے کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے ڈویژن کاؤنٹنگ نہیں کی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ الیکشن کمیشن بالکل نہیں ایکسیپٹ کرے گا میری نظر میں۔ اور آپ کی جانب سے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے یہ بھی بار بار آج اجلاس میں کہا جاتا رہا کہ اسپیکر کی جانب سے تعاون نہیں کیا گیا، آپ نے ان کو خط بھی لکھا۔ غیر جانبدار ہونے کا ان کا ایک منصب ہوتا ہے، اور یہ منصب فرائض سے وہ بالکل میں سمجھتی ہوں نہیں نبرد آزما ہو سکے۔ انہوں نے جس طرح ہاؤس کو کنڈکٹ کیا ہے، کمیٹیز کے وعدے کر کے انگیج کر کے رکھا، اور پھر بالکل اس کے مترادف یہاں عملی طور پر انہوں نے اپنا پارٹیزان ہونے کا، یک طرفہ ہونے کا مظاہرہ کیا، وہ آپ پورے قوم کے سامنے ہے، وہ گنتی بھی نہیں کر رہے تھے، وہ یس اور نو کرا کے اپنی مرضی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ تو یہ تو بلڈوزر اسپیکر ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے اسپیکر ہیں، یہ اس ہاؤس کے اسپیکر نہیں ہیں۔ تو ابھی آپ نے کہا کہ آپ مشاورتی اجلاس کریں گے، اور اس کے بعد اپوزیشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ فیصلہ کریں گے کہ اب کیا کرنا ہے؟ یہ جوائنٹ اپوزیشن پارلیمان کا ہے، پی ڈی ایم ہاؤس سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ شری، بہت شکریہ آپ کا۔ شری رحمان ہمارے ساتھ تھیں، پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، اور ابھی آج میں آپ کو آج کے اجلاس سے متعلق میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج الیکٹرانک ووٹنگ مشینز سے متعلق بل سمیت بہت سارے بلز تھے، تقریباً 60 کے قریب بلز تھے جو کہ آج پارلیمان میں پیش ہونے تھے۔ مشترکہ اجلاس تھا یہ پارلیمان کا، اور اس دوران جب خاص طور پہ ای وی ایم جو ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، اس سے متعلق جب بات چیت ہوئی اور وہ جب بل پیش کیا گیا تو خاصی اس پہ یہاں پر پارلیمنٹ میں اس پہ ہنگامہ آرائی بھی ہوئی۔ جو اپوزیشن کے ایک تو اجلاس جو ہے وہ خاصی تاخیر سے شروع ہوا، 1 گھنٹے کی تاخیر تھی، پرائم منسٹر خود بھی اس اجلاس میں موجود تھے، سینیٹرز تھے، اس کے علاوہ پارلیمنٹیرینز تھے۔ اس طرف ابھی بھی جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کے مثال کے طور پر پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو زرداری ہیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین، وہ یہاں پر موجود ہیں، شہباز شریف ہیں، میر حیدر خان ہوتی یہاں پر موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما یہاں پر موجود ہیں، اور وہ اپوزیشن آپ سن سکتے ہیں اس وقت وہ صحافیوں سے بات کر رہے ہیں واک آؤٹ کے بعد۔
یہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا. جو اجلاس کی کارروائی تھی اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. آج جب یہ اجلاس شروع ہوا تو اس کے بعد سے ہی اپوزیشن کی جانب سے مخالفت کی جا رہی تھی. جب نعرے جو ہیں وہ گونجتے رہے, جس میں جو حکومتی اراکین ہیں ان کے بینچوں سے بھی آوازیں آتی رہیں, جو اپوزیشن کے اراکین ہیں ان کی جانب سے بھی آوازیں آتی رہیں. جب بل پیش کیا گیا, جو پہلی امینڈمنٹ جب پیش کی گئی, تو اس کے بعد جو اپوزیشن کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا, ان کی جانب سے اعتراضات بھی تھے. محسن داور نے اعتراض کیا, اس کے علاوہ کچھ اور جو رکن پارلیمنٹ ہیں انہوں نے بھی اعتراضات اٹھائے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسپیکر سے یہ مطالبہ کیا کہ گنتی کروائی جائے, جس کے بعد گنتی ہوئی بھی. اور جو اسپیکر نے اعلان کیا اس کے مطابق جو حکومتی اراکین ہیں ان کی طرف سے اس امینڈمنٹ کے حق میں 222 ووٹ تھے, جبکہ اس کی اپوزیشن میں 203 ووٹ تھے. تاہم جو اپوزیشن کے اراکین ہیں انہوں نے اس کو چیلنج کیا. وہ اسپیکر کا جو ڈیسک ہے اس کے سامنے بھی آئے, احتجاج کیا, اور اس دوران کئی اراکین ہیں جن میں سابق جو اسپیکر رہے ہیں مرتضیٰ عباسی, ان کی نائب اسپیکر جو تھے مرتضیٰ عباسی, ان کی اور مراد سعید وغیرہ کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی. تاہم ایک موقع ایسا آیا کہ جو اسپیکر ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب وہ گنتی کی بجائے وہ یس اور نو کے تحت وہ ووٹنگ ہوگی, اور اس کے بعد اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا, جبکہ دیگر جو بلز تھے وہ آج پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے ہیں. ابھی اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس پہ مشاورت کریں گے. اپوزیشن کی جانب سے یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا کہ جو یہ بل کی منظوری ہے یہ گنتی, یہاں اس کے لیے کلیئر میجورٹی 222 ووٹس چاہیے سینٹ اور نیشنل اسمبلی سے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے پاس یہ ووٹ موجود نہیں تھے. جو ای وی ایم جو بل ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق جب الیکشن ریفارمز کا حصہ ہے, اور اس پہ اپوزیشن کی جانب سے تو اعتراض کیا ہی جاتا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی اس پر اعتراض کیا گیا, اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ اس سسٹم کا سافٹ ویئر خراب ہو سکتا ہے, اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے, اس پہ جو عملے کی تربیت کرنے کے لیے خاصا وقت درکار ہے, اور یہ بھی کہ پاکستان میں جہاں پہ شرح خواندگی کا لیول بہت کم ہے وہاں پر الیکٹرانک طریقہ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروانا اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے. تو اس قسم کے جو اعتراضات ہیں وہ خود اپوزیشن کی جانب سے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی کیے گئے ہیں, اور یہاں پر جو اپوزیشن ہے وہ بھی ای سی پی کے ساتھ اس معاملے پہ کھڑی نظر آتی ہے. تاہم جو حکومتی اراکین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ای وی ایم کا جو طریقہ کار ہے وہ جدید ہے, جدید دور کے تقاضوں سے تعلق رکھتا ہے, اور الیکشن کی ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کے لیے, الیکشن کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اس وقت میں آپ کو دوبارہ لے کے جا رہی ہوں جہاں پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ایک دن کے لیے بھی اپنا جو اتحاد ہے, اپنا جو ساتھ ہے, پارلیمان ایک دن کے لیے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے. جتنا بھی متنازع چیزیں ہوئے ہیں پارلیمان کے باہر, پارلیمان کے اندر ہی فیصلے ہونے, پارلیمان کے اندر سے ہی ہم حکومت کو شکست دلوا سکتے ہیں. تو ہم زیادہ زور پارلیمان کے اندر کامیابی کی طرف دیں. باقی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایشو پہ ایک بیسک کنسنسس ہو, اور جہاں تک پنڈی کی بات ہے یہ ہمارا تاریخی موقف ہے, آج بھی ہمارا موقف ہے. بات چیت ہے اس کو مؤخر کیا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے. اس ٹائم ابھی اجلاس جو ہے وہ اندر جاری ہے, جبکہ باہر اپوزیشن کا احتجاج بھی جاری ہے, اور اس پہ جو فیصلہ ہے وہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ اپنے جو پارٹی کے اندر جو جوائنٹ اپوزیشن کا, یہاں پارلیمنٹ میں جوائنٹ اپوزیشن کا جو اجلاس ہے اس کے بعد ہی اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. BBC اردو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اسی بارے میں مزید جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com.